پروٹیسٹ ہو سکتا ہے, انریسٹ ہو سکتی ہے, تو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ اف یو ول کلوز آر یونیورسٹی آئی ول لیڈ دا پروٹیسٹ آن دا جی ٹی روڈ. تو ہم مظاہرہ کرنے نکلیں گے اپنی یونیورسٹی کے بند ہونے پہ, ہم نے بند نہیں ہونے دینی. تو انہوں نے کہا کہ اٹ از اے پالیسی ڈیسیژن. تو یہ تو گورنر جیلانی صاحب تھے, انہوں نے کیا ہے, اینڈ آئی کی ناٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. تو میں نے کہا یو ٹیک می ٹو دا گورنر. تو ہم پھر گورنر صاحب کے پاس گئے, اگلے دن ٹائم مل گیا. تو میں نے گورنر جیلانی صاحب سے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹی سے ہنگامہ ہوگا, تو ایز پریزیڈنٹ آف دا اسٹوڈنٹس یونین آئی گارنٹی یو کہ دیر ول بی نو انریسٹ اینڈ پروٹیسٹ فرام یو ای ٹی لاہور. بٹ ایف یو کلوز آر یونیورسٹی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سب سے پہلا پروٹیسٹ خود آپ کے دفتر کے سامنے آ کے کروں گا. تو وہ تھوڑے سوچ میں پڑ گئے. تو پھر کمشنر جو تھے عمر سلیم آفریدی صاحب, انہوں نے کہا کہ او سر آئی تھنک وی شوڈ گیو دس ینگ مین اے چانس. تو انہوں نے کہا اچھا ہم ایک ہفتہ آپ کو دیتے ہیں, اگر ایک ہفتہ یہ یونیورسٹی میں پرامن رہا تو ہم اس کو بند نہیں کریں گے. تو پھر ہم واپس آئے اور الحمدللہ یونیورسٹی کھلی رہی. تو اب وہ جو لوگ یونیورسٹی بند کرانا چاہتے تھے وہ ہاسٹلوں میں جا کے بچوں کو اکساتے تھے. ہم ان کے پیچھے پیچھے ہاسٹلوں میں کمروں میں جا کے بچوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو ہنگامہ نہیں کرنا, یونیورسٹی کھلی رکھنی ہے, ہم نے سال ختم کرنا ہے. تو یہ تقریباً 15 دن کشمکش جاری رہی, اور 3 ہفتے یا 4 ہفتے پورے پنجاب کی یونیورسٹیاں بند رہیں. بالآخر وہ بھی کھل گئیں, لیکن اس پورے دوران انجینئرنگ یونیورسٹی پرامن طریقے سے چلی رہی, اور ہم نے 1 سال میں ایکڈیمک ایئر اپنا ختم کر لیا الحمدللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس وقت ابتدائی دور میں بڑی تربیت دی کہ کس طریقے سے لیڈرشپ کو آپ پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ واز لارجلی ڈیو ٹو دوز لیڈرشپ ایکسپیرئنسز دیٹ آئی چوز پبلک لائف, کہ کس طرح پبلک لائف میں آ کر ہم چیزوں کو اثر انداز ہو سکتے ہیں. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ہمارا الیکشن ہونے والا تھا, اور الیکشن میں الحمدللہ 4 سال پہلے ایک اور تنظیم جیت رہی تھی, اور ہم پہلی دفعہ چیلنج کر رہے تھے. تو جب وہ ہماری مقبولیت بہت بڑھی تو دوسری تنظیم نے کہا کہ اب ہم اسٹوڈنٹس کو کس طرح راغب کریں. تو انہوں نے میوزیکل کانسرٹ ایک رکھ دیا. اس وقت ناہید اختر گلوکارہ تھیں اور ان کا بڑا شور و غل تھا. تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہم ان کا کانسرٹ کر رہے ہیں. اب میں جس تنظیم میں اس وقت تھا اس کے ذرا مذہبی رجحانات تھے. تو میں جب واپس آیا تو جو اس تنظیم کے سینئر قیادت تھی وہ ساری کمرے میں گرم کہ جناب ہم نے یہ نہیں کانسرٹ ہونے دینا, اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ کیسے یہ میوزک یہاں یونیورسٹی میں ہوگا,